اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند گھنٹوں سے میں شدت کے ساتھ ایک چیز محسوس کر رہا ہوں۔ اتنا تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میری زندگی کس پروجیکٹ پہ چل رہی ہے۔ یعنی جیسے ہی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک انسان پیدا ہوا ہوں اور مخلوق ہوں، میں محتاج ہوں ایک عورت کا اور ایک مرد کا، جس کے ذریعے سے میں دنیا میں آیا۔ یہ سوالات پیچھے جائیں گے تو لازمی بات ہے پہلے انسان تک جائے گا، پھر اور پیچھے کروں گا تو پھر وہ سورہ سجدہ، وہ کیڑے وغیرہ سب پھر مخلوق کا احساس ہوگا۔ اس کے بعد آگے جاؤں گا تو دیکھوں گا کہ میری عمر بڑھتے بڑھتے ایک لیول پہ آ گئی ہے، یہاں سے مجھے کہیں جانا ہے، میرے بڑے یہاں سے گزر چکے ہیں، ان کو مٹی میں ڈال دیا گیا ہے میری آنکھوں کے سامنے، میں نے اپنے ہاتھوں سے کئی لوگوں کو دفن کیا ہے، قبر میں اتر کے لاش کو لے کے اتارا ہوں۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ ایک میرا ماضی ہے، ایک میرا مستقبل ہے، لہٰذا یہ جو بیچ کا پل ہے جسے پل صراط کہتے ہیں ہم، وہ پل صراط دراصل یہ زندگی ہے۔ یہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اسی لیے ہے کہ اگر ذرا سا یہاں لچکے تو سیدھا نیچے جہنم ہے۔ اس کے اوپر بالکل سیدھے طریقے سے چلنا ہے۔ اس میں ایک سہارا ہے، جیسے ہم لکڑی لے کے رسی پہ چلتے ہیں، وہ سہارا اللہ کی کتاب ہے۔ اس احساس کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوں۔ آج مجھے بارہا یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم ملاوٹ کیوں کرتے ہیں، ہم کسی ایک چیز کو خالصتاً کیوں نہیں لیتے، جبکہ ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فیکٹری آؤٹ لیٹ سے سامان خریدنا پسند کرتے ہیں کہ بھئی اچھا ملتا ہے، بیچ میں جو ہے MRP TRP PRC کیا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ ہم دودھ لیں گے تو ڈائریکٹ ڈیری فارم سے لیں گے، جان پہچان کی جگہ سے لیں گے، گوشت لیں گے تو پتہ کریں گے گائے کہاں کٹ رہی ہے، کیا ہے، جو بھی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے بھینس کا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ ہم چاول لیں گے تو کوشش کرتے ہیں نہیں بھائی اپنے کھیت کے چاول ہے، اس سے زیادہ گارنٹی اور کہاں ملے گی۔ بہرحال مرغی لیتے ہیں تو بھئی گھر کی پالی ہوئی ہے، یعنی کوشش یہ کرتے ہیں کہ جینیون جگہ تک ہم پہنچے جس میں اخلاص ہو، پیورٹی ہو، کسی کا کمیشن وابستہ نہ ہو، کوئی بیچ میں ریٹیل ڈیلر نہ ہو، ہول سیل ڈیلر نہ ہو، اس کا کمیشن بھی ہو رہا ہے۔ مارکیٹ نیٹ ورک مارکیٹنگ چل رہی ہے کہ بھائی نہیں کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ مین ٹو مین، لپ ٹو لپ ایڈورٹائزمنٹ ہو رہا ہے، وہ مال خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، ممبر بناتے ہیں۔ بہرحال یعنی ہر عقل مند آدمی اس راستے پہ جاتا ہے۔ وہ خالص گھی ہے بھئی گاؤں سے آیا ہوا ہے، وہ شہد وہ فلاں درخت کا ہے، فلاں جگہ سے آیا ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ یعنی وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پیکنگ کیسی ہے، کلر کیسا ہے، کمپنی کون سی ہے، برانڈنگ کیا ہے۔ جب یہی بات ہے تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ احساس کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیوں ہم گلی کی دکان سے خریدنے کے لیے تیار ہیں؟ کیوں ہم پیسہ لٹا رہے ہیں درگاہوں پہ، مرشدوں کے قدموں میں اور مجاوروں کے قدموں میں، اور وہ صاحب بولتے وہ فلاں و امک و ڈمک گندے بدبو والے۔ مجھے کسی پہ الزام لگانے، بلیم کرنے کے لیے بار بار منع کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ کام ہی ایسا ہے، ہر نبی نے یہی کیا۔ ایسا ہم پڑھتے ہیں تاریخوں میں کہ لوگ سارے سرداران قریش بلا کے بولے محمد تمہارے والد ہمارے دوست تھے، اور یہ بھی تھا تمہارے دادا ہمارے لوگوں کے بڑے پرانے لوگوں کے، تم ایک اچھے انسان ہو، کبھی زندگی میں کسی کو برا نہیں بولے، تم چاہو تو ہم تمہیں تمام قبیلوں کا سردار بنا دیں گے، امیر ترین آدمی تمہیں بنا دیں گے، اور مکے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی بھی کر دیں گے۔ لیکن یہ کیا سسٹم شروع کر کے رکھے ہوئے تھے؟ یا پھر ایسا کریں گے کہ ایک سال تمہارے معبود کی ہم عبادت کر لیتے، تم ایک سال تم اپنے ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، پھر اس پہ آیا پھر لکم دینکم ولی دین وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر جواب بھی ہمارے کو ہسٹری میں ملتا ہے، تم میرے ہاتھ میں سورج رکھ دو، چاند رکھ دو، پھر بھی میں کام، یہ میرے رب کا کلام ہے، مجھے پیش کرنا ہے۔ مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کتنے لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں، مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کتنے ملینز میں لوگ میرے جو ہے سبسکرائبرز بن گئے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے، پیسے کتنے آنے والے ہیں۔ یہ سب چھچورے قسم کے لوگوں کی باتیں ہیں۔
میرا کام یہ ہے کہ مجھے ڈرنا بالکل نہیں ہے، ناممکن ناممکن، ہم تو راستہ وہی چل رہے ہیں بھائی، ہمارا ٹارگٹ ٹوٹلی موت ہے، وہ موت چاہے ایکسیڈنٹ میں آ جائے، بیماری میں آ جائے، آنا تو اللہ کی طرف سے ہی حکم ہے، کوئی مرڈر کر دے ہمارا تو اللہ تعالیٰ برا، اگر اس راستے میں تمہارا مرڈر ہوا تو تم شہید ہے، صرف تمہارا ریکارڈ یہ دیکھا جائے گا کہ تم کو آج کل ایک نیا الزام لگ رہا ہے مجھ پہ، خود پرستی، اور خود کیا ہے، کچھ ایک لفظ بھی استعمال کرتے ہیں لوگ کہ بھائی اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اور اپنی دکھاوا اور ریاکاری، لوگ میری واہ واہ کریں، یعنی کچھ تو احساس ہونا چاہیے، کچھ تو شرم و حیا ہونی چاہیے باتیں بولتے ہوئے، اپنی خود کی اپنی ذمہ داری دیکھو، خود کے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو، کسی کو یہ باتیں بولی، اب جیسا میں بول رہا ہوں تو میں یہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے کیا پورا اپنی اسکیننگ کر کے بات بول رہا ہوں نا، یہ چور مرشدوں کے ہاتھ میں، درگاہوں پہ، بھکاریوں کے پاس، مولویوں کے پاس 10-10 لاکھ روپے لے رہے بھائی ایک بیان کرنے کے، وہ دلی سے بلا رہے ہیں، 5 لاکھ روپے لے رہا انہیں، اور آ کے بکواس کر کے جا رہا ہے، پوری باتیں قرآن کے خلاف کرتا، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا، صحابہ اکرام کو ایسے فگرز بنا کے رکھے ہوئے لوگ۔ چلیے بہرحال آج کا میرا موضوع یہ ہے اخلاص، اس پہ کچھ لکھا ہے میں نے، اخلاص اور پیورٹی، یہ تو تمہید ہو گئی، لمبی ہو گئی ذرا 6-7 منٹ کی، یہ تو انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر چیز کو خالص کر کے حاصل کرنا چاہتا ہے، دودھ ہے تو اچھا ہونا، آکسیجن ہے تو اچھی ہونا، آگے بڑھیں گے ہم 5 سینسز سے کام شروع کریں گے۔ چلیے، اللہ تعالیٰ نے 5 حواس دیے ہیں، تو آنکھوں سے دیکھنا، سننا، سونگنا، کانوں سے سننا وغیرہ وغیرہ، تو 5 سینسز سے ریلیٹڈ تمام چیزوں کو ہم پیوریفائی کر کے لینا چاہیں گے، آکسیجن اچھی ہو، پانی اچھا ہو، غذا اچھی ہو، ہائیجینک ہو، اور نیند ہمیں اچھی ملے، ڈسٹرب نہ ہو، ہم صاف ستھرے رہیں، گندگی ہمارے پاس نہ ہو، بدبو نہ آئے ہمارے پاس، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا معاملہ ہمارا روح کا ہے، جسے آپ نفس بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کے اندر محبت ہو تو اس میں خالص محبت ہمیں ملے، کسی میں ملاوٹ نہ ہو۔ لمس، ٹچ، باڈی ٹچ، ماں کے دودھ سے لے کے بیوی کے ساتھ بچے پیدا کرنے تک، یہ روح کی تسکین کے سامان ہے۔ تفریح، انٹرٹینمنٹ، جس کے پھر الگ 5 سیکشنز ہے، مصوری، شاعری، موسیقی، گلوکاری اور اداکاری، کئی بار سمجھا چکا ہوں۔ 8ویں نمبر پہ میں نے لکھا ہے تقوی۔ تقوی بھی پیورٹی میں ہو، کہ اگر آپ کسی چیز سے پرہیز کر رہے ہیں تو پیورلی کیجئے، تھوڑا کر رہے ہیں، تھوڑا چھوڑ دے رہے ہیں، پھر اس میں تھوڑی ملاوٹ ہے، ایک چیز کر رہے ہیں دوسری چھوڑ دے رہے ہیں، یہ بھی گندگی ہے، وہ اچھی چیز بھی خراب ہو جاتی ہے۔ کل کا پکا ہوا سالن تھا، وہ اتر گیا تھا، تھوڑا سا وہ اگر بگونا وہ پتیلی لیتے، دھو لیتے، اس میں پھر سے نیا تیل ڈال کے، نئی پیاز کاٹ کے سالن بناتے تو یہ بھی اچھا رہتا تھا، وہ گندگی جاتی تھی۔ لیکن یہ تمیز ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے، سوتے وقت اپنے برتن دھو کے نہیں سوتے، یہ برتن، یہ برتن، یہ برتن، یہ ساری وہ چیزیں ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اس کو روز پیوریفائی کریے۔ قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا۔ چلیے، باڈی، ویزیبل چیزیں، پیور آکسیجن، پانی، ہائیجینک فوڈ، کمفرٹیبل نیند، اور جو ہے پرفیکٹلی باڈی کلین۔ ذرا اور آگے بڑھتے ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں لیکن عربی لینگویج نہیں جانتے؟ کمال ہے، دیکھیے آپ، وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کو عربی نہ آئے، جیسا کہ وہ ایک 3rd کلاس قسم کی روایت ہے، 3rd کلاس، جھوٹی، جو کلمہ پڑھ لیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کبھی نہیں بولے ہوں گے رسول اللہ، گارنٹی لیتا ہوں میں اس بات کی، کبھی نہیں بولے ہوں گے، 1% میں اگر کبھی بولے ہوں گے تو وہ کیا کرائٹیریا تھا، وہ کیا سچویشن تھی، میں اٹھا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو انہیں مسلمان، اللہ کی لعنت اس پہ بھی، تم لوگوں پہ بھی۔ یہ کہاں سے لاتے یار یہ باتیں؟ کم سے کم پوری بات کرتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تمہارے شریکاں بیچ میں آ جاتے نا، پھر وہ درگاہ، وہ بزرگ، وہ ولی، وہ فلی، وہ پلی، وہ کتلی، وہ کلی، اس کے بعد وہ اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ۔ اب یہاں عبدہ رسولہ آیا تو پھر چنگا لگ جاتا، اندر سے جلن ہو جاتی، ہاں میرے نبی کو عبدہ کیسا بولے، کیونکہ قرآن پڑھے ہی نہیں، جاہل ہے۔ بہرحال اب یہ جو
کریشن کر کے رکھے ہوئے ہیں 6 کلمے، پتہ نہیں 5 کلمے، کلمہ طیبہ، وہ کلمے، وہ مکمل کلمے، غیر مکمل، عجیب عجیب باتیں کہاں سے لاتے نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بات کہی تھی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر۔ یا ابراہیم سے کہا تھا ابراہیم میرا مسلم بن جا، فرما بردار بن جا۔ قال ابراہیم اسلمت لرب العالمین۔ اگر کسی کو اسلام میں داخل کرنا ہے تو یہ بولو ابراہیم کو، جیسے اللہ نے حکم دیا تو میرا فرما بردار بن جا، تو بولو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم۔ آج میں اپنے ارادے بیچ رہا ہوں اللہ کو جنت کے بدلے میں، وہ خرید رہا ہے مجھ سے۔ آج کے بعد میری مرضی چلنے والی نہیں ہے، میں اپنے ساری مرضی کے سارے معاملات، یہاں تک کہ پیسے کے بھی، آنے کے بھی، جانے کے بھی، سارے معاملات میں نے اللہ کے سپرد کر دیے ہیں۔ اب میں قرآن پڑھوں گا، اپنی زندگی کو پیوریفائی کروں گا۔ اس کو بولتے مسلمان ہونا۔ پورا ایک مرتبہ قرآن کمپلیٹ ہو گیا تو وہاں سے ایمان شروع ہوتا، پھر ہاں اب میں نے کورس پورا کر لیا ہے، یہاں سے اب میں ایمان کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ پھر جب وہ معاملے کو دوسروں تک پہنچاؤ گے تو پھر ایمان کا معاملہ آئے گا، آگے بڑھے گا ایمان۔ خیر چلیے، یہ مسلمان ہے لیکن بیچارے کو عربی نہیں آتی، ڈرائیور ہے مگر اس کو اسٹیئرنگ نہیں معلوم، پہیہ کیا ہے نہیں معلوم، ہارن کدھر بجتا نہیں معلوم، وائپر کدھر ہے نہیں معلوم، ڈور کیسا کھولنا نہیں معلوم، جیک کیسا لگانا نہیں معلوم، آئل کیسا چیک کرنا نہیں معلوم، پانی کی جگہ پہ آئل ڈال رہا ہے، آئل کی جگہ پہ پانی ڈال رہا ہے، نالائق۔ پوائنٹ نمبر 2، نماز کرتے ہیں، میں نماز پڑھتے ہیں نہیں بولتا، نماز کرتے ہیں کیونکہ باڈی ایکسرسائز ہے۔ میں جم کرنے جا رہا ہوں، میں باڈی ایکسرسائز کریں تو میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں، نماز ادا کرنے بھی نہیں بولتا میں، کیونکہ وہ قرضہ تھوڑا ہی ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں۔ نماز کرنے جا رہا ہوں، میں سوئمنگ کرنے جا رہا ہوں، میں باڈی ایکسرسائز کرنے جا رہا ہوں، میں رننگ کرنے جا رہا ہوں، پڑھنے جا رہا ہوں بھی نہیں۔ چلیے نماز کرتے ہیں لیکن بنا سمجھے، باڈی ایکسرسائز، اللہ اکبر، انی وجہت وجہی للذی فطر التحیات ختم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام لعنت اللہ۔ نمبر 3، روزہ رکھتے ہیں لیکن تقویٰ کا نام و نشان نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے اس بے غیرت کو، اس سے بڑا بے غیرت اس کا باپ، اس سے بڑا بے غیرت اس کا باپ، اس سے بڑا بے غیرت اس کا مولوی، اس سے بڑا بے غیرت اس کا وہ مرشد بھی اگر ہے تو انہیں بھی بگڑا ہوا ہے۔ وہ بولتے ہیں نا کہ دنیا کی خطرناک چیزوں میں کیا کیا خطرناک ہے، نہیں دنیا کی سب سے خطرناک چیز آگ ہے۔ اچھا، تو دوسرا بولا آگ سے بھی خطرناک ایک چیز ہے پانی، جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو پھر تیسرے نے کہا بھائی پانی سے بھی خطرناک ایک چیز ہے، کیا ہے؟ وہ انسان ہے، پانی پی لیتا ہے۔ ارے باپ رے! دوسرے نے کہا ارے باپ رے، انسان سے بھی خطرناک ایک چیز ہے، وہ موت، جو انسان کو کھا جاتی ہے۔ پھر اور ایک نے کہا کہ بھائی موت سے بھی خطرناک ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ صدقہ، جو موت کو ٹال دیتی ہے۔ پھر وہ پہلے والے نے کہا بیوقوف، صدقے سے بھی خطرناک چیز ایک ہے، وہ ہے مولوی جو صدقہ کھا جاتا ہے، مرشد جو صدقہ کھا لیتا ہے، ان کا پیر جھوٹا وہ بھی صدقہ کھا لیتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک لوگ ہیں، شیطان بھی ڈرتا ہے ان لوگوں سے۔ چلیے روزہ رکھتے ہیں لیکن تقوی کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا، اس لیے پورے جاہل۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لعل ہے وہاں، لام التعلیل ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک تم نے حلال چیزیں بھی چھوڑی تھی، اب کم از کم 11 مہینے حرام تو چھوڑو۔ جھوٹ بولتے، بے غیرتے، بغیر سوچے سمجھے کی باتیں کرتے، بغیر سوچے سمجھے کے لکھتے، وہ بھی لکھنا آتا کتوں میں، 1000 آئے تو اس میں سے 5 6 10 نکالیں گے آپ۔ چلیے روزہ رکھتے ہیں لیکن تقویٰ نہیں ہے، زکوٰۃ صدقہ خیرات کرتے ہیں پر شرک، بدعت، الحاد اور کفر میں مبتلا ہے۔ یعنی ایک آدمی صدقہ بھی کر رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر سے وہ صفائی نہیں جاری۔ دیکھیے آپ، زکوٰۃ کیا ہے؟ پیوریفیکیشن ہے، صدقہ بھی وہی ہے، مگر وہ گندگی، وہ شیطانیت نہیں جاری۔ ان کا صدقہ اتار رہے ہیں، مرغی کو گول پھرا رہے ہیں، بکرے پہ ہاتھ رہے۔ چلیے حج جا رہے ہیں، حجت پوری کرنے جا رہے ہیں۔ آج میں اپنی اولاد کا گلا کاٹ کے اپنی عبادت کی حجت پوری کرنے جا رہا ہوں، مگر وہی لڈو واپس بوجھ لگا ہوا۔ عمرہ بھی کر رہے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، لیکن حرام کی کمائی سے۔ واہ 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 واہ، حرام جا رہے ہیں، اسمگلنگ کر رہے ہیں، وہ بیچ رہے ہیں، وہاں سے سونا لاتے ہیں۔
پھر ماشاء اللہ لگے ہوئے کیا عمرے پہ بھائی، عمرے پہ اللہ میاں سے ملنے گئے ہوئے، کیونکہ گندگی بہت ہو گئی تھی، تو وہ ہے ہی جگہ غسل کر کے کچرا صاف کرنے کی جگہ، جیسا گندگی صاف کرنے حمام میں جاتے یہ لوگ اپنے گناہ صاف کرنے کے لیے وہاں جاتے. کیا کانسیپٹ ہے مسلمانوں کا، ذرا اندر دیکھتے. وہ بھی نبی پہ ڈال کے بولتے یہاں آ کے گیا تو ایسا ہو جاتا جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اچھا اس کے بعد جو بلیڈنگ ہوئی تھی اس کا کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. چلیے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، لیکن حرام کی کمائی سے کرتے ہیں یا حرام کی کمائی کمانے کے لیے کرتے ہیں. چلیے شادی کرتے ہیں لیکن بے حیائی دھوکہ دہی جاری ہے. اسی کے لڑکی کے پیسوں سے یہ گھر کا خرچہ چل رہا ہے، وہی دہیز لیتے ہیں، وہی اگر کوئی نہیں لیے تو بہت بڑے توپ اپنے آپ کو جو ہے مسجد میں جا کے نکاح کر کے یہ ظاہر کرتے میرے اتنا بڑا صحابی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہے بڑا بے غیرت. اس کو خطبے کا مطلب بھی نہیں معلوم. نساء کی پہلی آیت کا مطلب پوچھو آپ نہیں معلوم. 7واں نمبر، ایجوکیٹڈ ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر ہیں اور فلاں ہیں، امک ہے ڈمک ہے، ایجوکیٹڈ ہیں لیکن زندگی میں ڈسپلن اور سسٹم بالکل نہیں ہے. تو پھر کیا کی ایجوکیشن ہے تمہاری؟ تم کو گاڑی چلانا نہیں آتا ٹھیک سے، تم بیچ میں ڈیوائیڈر آیا تو تھوڑا ٹریفک جام ہوتے ڈیوائیڈر کے ادھر سے چلے جاتے. واہ 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 واہ، کیا اسمارٹ قوم ہے ہماری. واہ، کتے بلیوں کے واسطے بنائے تھے وہ ڈیوائیڈر، لیکن یہ ازل من الانعام ہے یہ لوگ. تو بات کوالیفائڈ ہے پر افسوس بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنے کا احساس بھی نہیں ہے. تو پھر کائے کی کوالیفیکیشن ہے تمہارے پاس؟ اگر تم ایجوکیٹڈ ہو، تم نے MBBS کیا ہے، پلس کوالیفائڈ بھی ہو کہ بہترین قسم کے ڈاکٹر ہیں لیکن خود بیکٹیریا میں مبتلا ہیں، تمہاری ماں بیمار ہے، تمہارا باپ بیمار ہے، تمہارے بچے بیمار ہیں، لیکن تمہارے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تم ان کا علاج کر سکو، یا تم اتنے لاپرواہ، اتنے بے غیرت ہے کہ تم علاج نہیں کرتے. اب کامنٹس آنے والے ہیں، سب کو چول اٹھنے والی ہے، سب لگ جائیں گے آ کے سمجھائیں گے مجھے بھائی آپ کی سب باتیں اچھی ہیں لیکن آپ کا جو ہے نا یہ میسیج نہیں بھیج سکتے ہم کس کو، اس لیے نہیں بھیج سکتے آپ کے اپنے گریبان میں ڈال کے دیکھیے کیڑے بھرے ہوئے، کیونکہ آپ قرآن زندگی میں پڑھے نہیں سمجھ کے، نہ قرآن کی دعوت دیے. قرآن میں اس سے زیادہ بھیانک باتیں لکھی ہوئی ہے غیرت مند کے لیے. رمضان کے مہینے میں ایک بے غیرت مجھ سے بول رہا تھا، ابھی ہم لوگ وضو کر کے جا رہے تھے تو میں کسی باتوں میں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو خنزیر اور سور کی طرح کے لوگ ہیں، یہ لوگ یا خنزیر حرام ہے، اس طرح کی کچھ بات ہو رہی تھی. ارے آپ وضو کر کے آئیے، پھر آپ خنزیر کا نام لے لیے، وضو ٹوٹ گیا. ابھی میں بولا جاہل، بیوقوف، بے غیرت، کون بولے تیرے کو وضو ٹوٹ گیا؟ ابھی اگر وہی خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے بول کے مائدہ کا ادھر بقرہ کی کوئی آیت پڑھ دی ہے امام صاحب، تو خنزیر کا لفظ بولتے بیچ میں سے نکل کے جا کے وضو کر کے پھر آ کے پھر وہاں سے شروع کرنا، یا اس کے بعد کا لفظ بولنا، یا بول کے جانا سوری میں خنزیر کا لفظ بولا، یا وہیں محراب میں کھڑے رہ کے تیمم کر لے کے ہاتھاں پوچھ لینا. یہ لیول کی سوچ ہماری ہے. کیوں؟ اللہ کی لعنت ہے. قرآن کے ساتھ جو غداری کرے نا ہم لوگ، اس کی لعنت ہے. چلیے کوالیفائڈ ہے مگر افسوس نہ بھلائی کی دعوت دیتے نہ برائی سے روکتے. نمبر 9، خطرناک بات آنے والی ہے، آؤٹ لک. آپ دیکھیے ایسا لگتا کہ بس چلے آ رہے ہیں، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، سرما ہے، عطر ہے، وہ پھایا بھی لگا ہوا ہے، کاجل بھی ہے، ہاتھ میں مالا بھی ہے، رام رام جپنا پرایا مال اپنا. پر افسوس افسوس افسوس، پوری زندگی قرآن کے خلاف، دکھاوے میں نبی کا حلیہ، اور وہ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے لاتے یہ پورے روایتہ. نبی تو جھبے پہنتے تھے، اس میں پیون بھی لگے ہوئے رہتے تھے، جو بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ. آپ کھڑاوے بھی پہنتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، مگر سنت، کیا سنت ہے بھئی یہ؟ ارے سنت عمل کرنے کو بولتے بھائی میرے. جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کو اللہ کے نبی نے کس طرح یہ کام کیا، جس میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر کیا کام کیا، قرآن دنیا کو پہنچانے کے لیے نبی بنایا گیا، اور اسی نبی کی تم امت ہو. بغیر تو کیا بولوں میں لوگ، اور حلیہ بنائے ہوئے ہیں ایسا کہ بس اب یہاں منہ کھلا تو پوری قرآن سامنے آ رہی، اور قرآن کے خلاف اگر کوئی بات ہے تو انہوں تلوار نکالیں گے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. پوری زندگی قرآن کے خلاف. آؤٹ لک دیکھے تو اللہم صلی علی محمد بہت آنے والے ہیں مجھے پتہ ہے. اور دیکھیے غصہ کوئی بری بات نہیں ہے، تو ایمان کی نشانی ہے، اخلاق بھی اچھی بات ہے. یہ سب دعوت کے لیے ہے. اگر میں آپ کو جاہل سمجھوں گا
بالکل جاہل. تو وہ ایسا جیسے جاہلوں سے غیر مسلموں سے بات کرتا نا بڑے پیار سے حکمت کے ساتھ. موسیٰ کو بولے جاؤ جا کے وہ کیا تھا اس کا نام, اس کو جو ہے فرعون کے سامنے ذرا نرم الفاظ میں بات کرنا, وہ دعوت کی سچویشن تھی. اس کے بعد جب جوتا ہاتھ میں لینے کا, ڈنڈا ہاتھ میں لینے کا ٹائم آیا تو رحماء بینہم اشداء علی الکفار, جہاں دکھے گلا کاٹ دو ان کا, ختم کر دو ان کو, ورنہ یہ لوگ سب پھر فساد کریں گے مکے میں. اب جب فتح مکہ ہو گیا, جہاں دکھا ختم کر دو اس کو, چھوڑو مت. وہ سچویشن آئیں گی انشاءاللہ, مگر مل رہے نہیں, ایک آدمی بھی مخلص نہیں مل رہا. 4 دن آتے, کوئی نہ کوئی اپنی مرضی کے خلاف بات ہوتے, دم دبا کے پلٹ جاتا گلی میں سے. چلو دیکھتے ہیں. آؤٹ لک تو ہے بہرحال, وہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا آؤٹ پٹ, اس میں چھوٹی شلوار, وہ لمبا کرتا, وہ جھبے, وہ ٹوپی, وہ پتہ نہیں کیا کیا یار. تو 10 نمبر آخری نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام کی امت میں ہو, لیکن پر افسوس آج دنیا کی ذلیل ترین قوم مسلمان ہے. ذلیل ترین قوم مسلمان, سارے انبیاء کا قتل کرنے والے, اسی کے پیغمبر کے ماننے والے, صحابہ کو شہید کرنے والے وہی, اہل بیت کو شہید کرنے والے وہی مسلمان. کوئی باہر سے آ کے نہیں کرا. ذرا تاریخ نکال کے پڑھ لیجئے, جس پہ بہت زیادہ بھروسہ ہے, قرآن سے زیادہ بھروسہ ہے. بہرحال میری طرف سے میں نے لکھ دیا ہے نیچے, احساس, اظہار اور تڑپ, مجیب الرحمن مقدس, اوپن مائنڈس. تو میرے بھائی ذرا پلیز میرے بارے میں, میرے کو اگر کچھ بولنا ہے تو سوال کیجئے, قرآن سے سوال کیجئے, لاجک سے, عقل سے سوال کیجئے, پریکٹیکل لائف سے سوال کیجئے, میں جواب دیتا ہوں. ڈیبیٹ کرنا ہے تو میں وہ مرغوں کی لڑائی, کتوں کی لڑائی, بوکڑوں کی لڑائی, بیلوں کی لڑائی, میں یہ ایسی چھچوری حرکتیں نہیں کرتا. اگر 2 پہلوانوں کی کشتی کی بھی لڑائی ہو رہی ہے تو آپ میرے مقابلے میں, ہاں اگر میں 255 کلو کا ہوں, آپ 260 کلو کے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر میں 100 کلو کا ہوں, آپ 95 کے ہیں, 5-10 کلو ادھر ادھر ہو رہا تو ٹھیک ہے. تو کمی پیشی, تو کشتی کا رول بھی یہی ہے. اب ایک بچے کو لا کے آپ محمد علی قلعہ کے سامنے ٹھہرا کر دے رہے ہیں, ایک گلی کے لونڈے کو دارا سنگھ کے سامنے ٹھہرا کر دے رہے ہیں, یا دارا سنگھ کو لے جا کے گاما پہلوان کے سامنے کھڑا کر دے رہے ہیں, تو پھر وہ لڑائی نہیں ہوتی. پھر وہ میرے سامنے ٹھہرنا ہے تو ذرا پوری قرآن کے اوپر اچھا کام کر کے, منہ ہاتھ دھو کے, وضو کر کے, اور ایک آدھ روزے رہ کے, کچھ صدقہ خیرات کر کے آنا. جیسا سورہ احزاب میں بتائے تھے نا اللہ تعالیٰ, یہ منافقین جب بھی آتے ہیں سوالات کے بہانے میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھچورپن کر کے جا رہے ہیں. تو اب پابندی لگا دی, آئندہ سے سوال کرنے آنا ہے تو پہلے باہر صدقہ کر کے ہو جا کے. یہ دکھتی رہ گئی, اس لیے بول رہا ہوں میں, تھوڑا اپنا ذرا منہ ہاتھ دھو کے, غسل کر کے. بہرحال میں نے لکھ دیا ہے, 22-23 منٹ ہو گئے ہیں الحمدللہ, کروموزومز پورے ہو گئے آپ لوگوں کے. اب اس کو جو ہے ہم اے آئی کی روشنی میں قرآنی دلائل, عقلی دلائل, تاریخی دلائل کے ساتھ پھر سے اس سے کچھ مواد لیں گے, کیونکہ 6000 کروڑ سے زیادہ کتابیں ہیں اس کے پاس. وہ 1 سیکنڈ میں پڑھ کے لے کے آ کے جواب دے دیتی آپ کو. تو میں یہ بیان کو اس میں ڈال رہا ہوں, انشاءاللہ اس کے بعد پھر اس کی ریکارڈنگ بھی بھیجوں گا. اپنا خیال رکھیے, برا مت مانیے, نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی. اگر کرنا ہے تو اکیلے میں لے آ کے کروا. بولو مجیب بھائی آپ کی یہ بات سے ذرا سا تکلیف ہو رہی جی, کیا کرنا ہے؟ تو میں بولوں گا بھائی ذرا قرآن کی دعوت کی فیلڈ میں آئیے, قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھیے, سمجھیے, اپنے آپ کو اس لائق بنائیے کہ آپ مجھے نصیحت کریں. ایک پولیس والے کے پاس جب مجرم کو لے آ کے کھڑا کرتے, جھوٹے اس میں بھی کیس میں بھی پھنس گیا, انہیں ٹیبل پہ ہاتھ رکھا تو پولیس والا بولتا ہاتھ ہٹا یہاں سے. ایک لفظ بھی بولا تو بولتا ہم کو قانون سکھا رہا ہے کیا؟ بھائی ہم فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, جو قرآن ہمارا نیچر بنا رہا ہے ہم اسی نیچر میں بات کر رہے ہیں. غصہ الحمدللہ میرے پورے جسم کے اوپر گوبر ڈال دیے, اجڑی ڈال دیے, میرے دانت توڑ دیے, میرا پورا جسم لہو لہان ہو کے میرے جوتے بھی خون سے بھر گئے نا, الحمدللہ اتنا صبر ہے میرے کو. لیکن جب میں ملحدوں سے, کافروں سے بات کرتا ہوں بڑے صبر کے ساتھ کرتا ہوں. لیکن جب ان منافقین کے ساتھ, جو آئی ڈی کارڈ کے نام کے مسلمان ہیں نا, جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, منہ میں سے بدبو آتے رہتی, اور آتا ہے ایسے رواب کے ساتھ کہ بھائی میں تو اب فیصلہ کر کے آؤں گا, آ کے بتی گل ہو جاتی, بولتا ہے جی میں تو جاہل ہوں, میں حافظ ہوں, لیکن میرے کو جو ہے میرے کو آیت نہیں معلوم. ابھی پرسوں آیا تھا, 2 آئے تھے, اس میں سے اس کو بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم, سفر کی دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا جو ہے, پوچھ رہا میرے سے قرآن میں ہے کیا یہ.
تو پھر آپ میرے سے بحث کرنے کے لیے آئے؟ سیدھا سیدھا شرافت سے بیٹھو، سوال پوچھو، میں بورڈ پہ سکھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، کچھ غلط سمجھ میں آ رہا ہے تو بولو، ہمارے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ وہ بچہ بھی 5 سال کا بولا تو میں بولوں گا بیٹے واقعی بات تو صحیح کر رہے تم، لاجیکل بھی ہے۔ پھر قرآن سے بھی ثابت ہے، ذرا میرے کو ایک نماز کا ٹائم دو یا 5 منٹ کا ٹائم دو، میں سجدہ کر کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے بھی کنفرم کر لیتا ہوں، یا اللہ شکر ہے تیرا کہ ایک بچہ آ کے ابھی حال ہی میں جو ہے میرے بیان کے اوپر ایک لفظ نکال کے دیے، اس لفظ کے اوپر میں محنت کرا، الحمدللہ الحمدللہ، اور پورا بیان بن گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے، ہم تو تیار ہیں، کھول کے بیٹھے ہوئے، دماغ کے پورے دروازے، دل کے پورے دروازے، اخلاق کے پورے دروازے، لیکن تمہارے اندر وہ سلیقہ ہونا نا بات کرنے کا، نہیں مجھے بھائی وہ ایسا، ارے جاؤ بھائی جاؤ، اپنا کام کرو۔ اپنا عیب چھپانے کے لیے جب شرمندگی وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچی، میں کچھ کام تو کر رہا ہوں نہیں، سامنے دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی ساری زندگی کی خواہشات کو تج دے کے، اپنا سکون سب کچھ لٹا کے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، انہیں یہ کام کر رہا ہے، تو ہو بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہاں بھائی ہم ٹائم ویسٹ کر دیے مجیب صاحب، انشاءاللہ آج سے کام کریں گے۔ ایسے مومن مرد بھی آتے ہیں، لیکن جو منافقت کا چولا پہنے ہوئے بڑے اپنے آپ کو توپ سمجھتے نا، ایسی تکلیف ہوتی میرے کو، پھر بھی میں ہمت سے اچھا جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کیا کرتے؟ ویجیٹیرین کو ویجیٹیرین کھلانا، نان ویج کو نان ویج کھلانا۔ اب انہیں ہے ہی منافق تو کیا کرتے؟ تھوڑی منافقت کرنا پڑتا، اس کو حکمت بولتے۔ منافقت اور حکمت میں یہی فرق ہے، کبھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے، اور میں کیا بتاؤں، چلیے خیال رکھیے اپنا، قرآن سے مت دور ہوئیے پلیز، اور سچے بن جائیے، جو دل میں آ رہا، دماغ میں آ رہا ہے، احساس کریے اس کو، ہاں بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، یس سوری۔ مرد آدمی کیا آوا، اس کو چھپا کے، سامنے والے پہ تہمت لگا کے، سامنے والے پہ باتیں کر کے، یہ چھچور پن ہے، چھچور پن ہے، سدھر جانا، خود پکڑ بری ہے اللہ کی۔